نیکسٹ ٹارگٹ زرغون، بیجن یا سربلند، یا اس سے پہلے ربیہ؟ سوراب اور شین کی حقیقت جان جائے گی۔ سوراب یا تورسم دونوں میں سے کس کی وجہ سے ربیہ کو چھوڑنی پڑے گی حویلی؟ جی تو آج بات کریں گے زنجیرے کی شہر بانوں کے بارے میں۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تو بانوں کو ملا کر 6 قتل ہو چکے ہیں اب تک۔ 6 قتل ہونے کے باوجود کہیں پر لا اینڈ آرڈر ورک کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس سٹیج پر یہ تو کنفرم ہے کہ شہر بانوں کے قتل کا الزام تورسم پہ نہیں آئے گا، ورنہ 4 قتل تو تورسم کے نام پہ ہیں، جبکہ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ مدثر کا قتل تورسم نے کیا۔ ونس اگین ساری عوام ایموشنل ہے شہر بانوں کے قتل پہ، اور شہر بانوں کا مرڈر ہوا بھی اس کے بھائی کے ہاتھوں، اور بہن بھائی کا بتایا گیا تھا کہ بانڈ بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ جتنی عوام ایموشنل ہے اس سے زیادہ کو شہر بانوں کی لائلٹی پہ شک تھا کہ شہر بانوں سوراب کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ شہر بانوں تو سب سے زیادہ لائل نکلی۔ وہ جسٹ سربلند اور بیجن کے ساتھ اپنی ایک علیحدہ دنیا بسانا چاہتی تھی، جہاں وہ اس سارے میس سے دور رہے اور سکون کی زندگی گزارے، جو کہ سربلند اور شہر بانوں کا فیوچر پلان تھا، شروع سے ہم دیکھ رہے تھے۔ وہ تو ڈیو ٹو شیردل's ڈیتھ سربلند کو سردار بننا پڑ گیا، اور نو ڈاؤٹ کہ سربلند سٹارٹ میں بہت انرجیٹک اور لائیولی تھا، بٹ ایونچولی دکھایا جا رہا ہے کہ سربلند سیریس موڈ میں جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہر بانوں کے مس پلیس ہونے میں، کیونکہ ڈیتھ کا تو ابھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا مرڈر ہو چکا، سربلند کو ایکٹنگ ہی کرنی نہیں آئی۔ سربلند کیا کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے۔ آپ کی اپنی فیونسی گم ہو جائے تو آپ کی ریئیکشنز انتہائی بلینڈ ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اینڈ واٹ واز دس ریئیکشن؟ مطلب آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تاثرات نہیں ہیں، آپ بس کیا کر رہے ہیں آپ؟ ورنہ دانیال آپ نے صرف اور صرف اس دن بونگی ایکٹنگ کی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے دانیال آپ کی۔ ان مائی پرسنل اوپینین ڈاکٹر صاحب جو ہیں ود ڈیو رسپیکٹ، ان کو شاید جو فرسٹ چوائس تھی اس ڈرامے کے لیے لیڈ کاسٹ میں، وہ میں بھی زیادہ پسند تھے، اور وہ ڈینی زی ہمارے جو ہیں ان کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، جو ابھی کے ہمارے سربلند ہیں، مینس دانیال ظفر۔ سیکنڈلی، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، ود ڈیو رسپیکٹ، آپ یہ تھوڑی سی زیادتی کر گئے کہ آپ نے سب کو ہی نکما کہہ دیا جن نے پوسٹ کی، اور آپ نے کہا کہ جی وہ اپنے ویوز کے لیے کر رہے ہیں، تو ویوز کے لیے تو آپ بھی کر رہے ہیں نا سارا کچھ، تو ایسے کسی کی انسلٹ نہیں کرتے کہ آپ ان کو سیدھا سیدھا ہی کہہ رہے ہیں کہ نکمے لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ، یہ تھوڑا سا آپ زیادتی کر گئے، آپ کو معذرت کر لینی چاہیے۔ اور سیکنڈلی وہ لوگ، وہ نکمے جو لگا رہے ہیں ویوز کے لیے میمز کے، وہ مائی جو ہے جو شروع میں آئی تھی بیچاری، وہ علاج کر رہی ہے اور بچ گئی ہے بانو۔ آپ کی اطلاع کے لیے کہ بانو بالکل نہیں بچی، بانو مر چکی ہے۔ کیا ہو گیا یہ آپ لوگوں کو یار؟ آپ کون ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ویسے ناظرین؟ But anyways, come to the point. But in my view, I think he is trying to understand what is happening around him. Or Sarbuland is figuring out who is real and who is pretending. یا پھر Sarbuland is watching everything silently, but his mind is full of questions. I think ان میں سے ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کے مائنڈ میں۔ I think اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سربلند کسی نہ کسی چیز کو نہ فگر آؤٹ کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نیویگیٹ کر رہا ہے، کنفیوز سا نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی چیزیں اس کے مائنڈ میں پروسیس نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سربلند تو ساری زندگی سے تو رہا ہی نہیں تھا یہاں پر اس انوائرمنٹ میں، حویلی والی میں۔ وہ تو چھٹیاں ہوئی تو آ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور بس چل کیا اور ادھر ادھر گھومے پھرے اور واپس۔ وہ تو شروع سے بتایا گیا کہ بورڈنگ میں رہا ہے اور یونیورسٹی میں اسلام آباد میں پڑھتا رہا ہے، تو لہٰذا اس کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ پھر وہ بڑا سافٹ ہارٹیڈ سا بھی ہے، سافٹ اسپوکن بھی ہے، اور اس کی تورسم کے ساتھ بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور شہر بانوں کے ساتھ تو اس کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے بات نہیں کرتے، سارے آپس میں لڑتے ہیں، ذرا سی بات پہ یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اکثر اس کی یہی ڈسکشن ہوتی تھی
شہر بانو کے ساتھ. تو ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کو شیردل کی ڈیتھ کے بعد سردار بننا پڑا تو اب اس کے لیے چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا اور اپنے مائنڈ میں پروسیس کرنا ان چیزوں کا، ان سب چیزوں سے نیویگیٹ کرنا، وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے ان چیزوں کو کہ ہو کہاں رہا ہے. اسی وجہ سے اس نے جرگے کے بعد جب وہ بیجان کے پاس آیا تھا تو اس نے یہ بات کی تھی کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ابھی دکھائی نہیں دے رہا. اور اسی وجہ سے جب زعفران خان نے جرگے میں کہا تھا کہ اس بار میں ہم گل مہر کو دے دیتے ہیں ایز اے کمپلسیشن، تو سربلند نے کہا تھا کہ یہ فرسودہ رسمیں اسلام کے خلاف ہیں. اور اس وقت سربلند نے جرگے میں اعلان کر دیا تھا کہ آج سے یہ رسم ختم کر دی گئی ہے. اور سربلند سوراب کی مرضی کے خلاف جا کے جرگے میں بیٹھا تھا. وہ چونکہ اس سسٹم میں رہا نہیں ہے، اس لیے وہ اب جو وہاں کے جتنے بھی پرابلمس ہیں یا جو کچھ بھی ہے ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے وہ ان کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خیر جی، اب ہم آ جاتے ہیں شہر بانوں پہ. تو شہر بانوں کی بات کریں تو مجھے تو بہت سخت غصہ ہے اس بات پر کہ شہر بانوں نے بھی وہی غلطی کی جو مدثر نے کی تھی. اور عوام جیسے مدثر کی دفعہ ایموشنل ہو گئی تھی، وہ شہر بانوں کی دفعہ بھی ایموشنل ہو گئی. حالانکہ اس سے پہلے شہر بانوں کے بارے میں ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل فضول کیریکٹر ہے، اس کو کیوں رکھا ہوا ہے. تو یہ ہماری رومانٹک پرنسس جو ہے وہ ایویں ہی تو نہیں تھی نا، بیچ میں اتنی تو وہ لائل تھی. اور اب لوگ جو ہیں اس کی لائلٹی پر رونا دھونا کر رہے ہیں، جب کہ کہتے ہیں کہ کسی کا راز اول تو جانو نا، کوشش نہ کرو اس کو جاننے کی، اور اگر جان لو تو پھر صحیح وقت کا انتظار کرو. جیسے گل مہر صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے، اس زعفران کی اس نے باتیں سن لی ہوئی ہیں اور ابھی بھی اس نے سنی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے. ہماری شہر بانو اس معاملے میں ایموشنل اور امیچور ثابت ہوئی ہے. لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو اس شہر بانو کو جتنی ایکٹنگ آتی تھی نا سحر کو، اس نے ساری کر لی اور بہت اچھی ایکٹنگ کی اس پورے سین میں. اب اتنی زیادہ ریئلٹیز انفولڈ ہوئی شہر بانو کے سامنے. ایک تو اپنے بھائی کا کریکٹر لیس ہونا، پھر شیردل لالا کو زہر دینا، پھر شیردل کا اور ماں گل کا مرڈر، اور سربلند کے بارے میں بھی بات کرنا. اور سربلند کے بارے میں بات سنتے ہی شہر بانو کا ایک دم سے کمرے میں آ جانا. بھئی آپ اگر ڈیٹنگ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ڈور تو لاک کر لیں. شہر بانو نے پورے لائف کا ریئلٹی چیک دیا سوراب کو، اور سوراب کا کہنا کہ جی ساری زندگی ہم ان کے غلام تو نہیں بن کے رہیں گے. پہلے وہ کہتا ہے میں کیپیبل تھا لیکن شیردل کو سردار بنا دیا گیا، اور اب اس کے بعد شیردل کے بعد سربلند کو بنا دیا گیا، تو کیا میں سردار بننے کے لائق نہیں تھا؟ حالانکہ میں ان سے زیادہ کیپیبل ہوں. اچھا، یہاں میں سمجھ رہی تھی کہ جتنی دفعہ بھی سوراب شہر بانو کے پاس آیا تو میں نے کہا یہ اس کا گلا دبا دے گا، لیکن ہماری شہر بانو جو ہے اس نے 2 قدم آگے بڑھ کے تو پستول اٹھا لی. اب بھائی تم نے اگر اٹھا ہی لی ہے تو گولی بھی چلا دو. اب اس سے وہ گولی چلانے سے پہلے بھی وہ 2-4 ڈائلاگ بولنے تھے اس نے، اور اسی میں فلمی سین ہو گیا دوبارہ سے، جیسے مدثر اور تورسم کا ہوا تھا اور گولی چل گئی تھی تورسم سے، اسی طرح سوراب سے بھی گولی چل گئی. حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا شہر بانو کو مارنا، شہر بانو سے پیار کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس سے گولی چل گئی اور شہر بانو اس کی ڈیتھ ہو گئی جو کہ دکھایا گیا ہے. اب وہ اس کو کہیں پر انہوں نے دفنایا نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں. اب یہ ایک بڑی مسٹری ہے کہ شہر بانو پھر گئی کہاں، آیا اس کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. اکارڈنگ ٹو دا پوسٹر تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن مطلب وہ پوسٹر میں جیسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور اس طرح سے ہو گیا. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے سربلند اور ربیہ جو ہے وہ اس کا سین آن ہونا ہے، تو لہٰذا انہوں نے شروع سے ہی یہ ہمیں دکھا دیا تھا پوسٹر کے تھرو کہ یہ لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہو جائے گی. اب اگلی باری کس کی ہے وہ میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. لیکن یہاں پر
یہ نہیں سمجھ آئی کہ شہربانو کی ڈیڈ باڈی کدھر گئی پھر. کیا سہراب نے شہربانو کو دفنا دیا ہے یا اس کو کہیں کھائی میں پھینک دیا ہے جیسے کہ اس کا دوپٹہ ملا ہے، یا پھر وہ جیسے ایک میم چل رہی ہے کہ جیسے سیمی راحیل تک شہربانو پہنچ گئی ہے اور اس نے بچا لیا ہے اس کو. آپ کو کیا لگتا ہے شہربانو واقعی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا پھر وہ بچ جائے گی؟ اور اگر شہربانو کی واقعی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر سہراب کی حقیقت اور شیرین کی حقیقت کیسے سامنے آئے گی؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا اپنا اوپینین. اور اب اگر ہم سینس کی بات کریں تو اسپیشلی کچھ سین بہت اچھے تھے. جیسے ایک طرف دکھایا جاتا ہے کہ شہربانو کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف سربلند اس کو دکھاتے ہیں کہ وہ سویا ہوتا ہے لیکن انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے، اور پھر وہ اٹھ جاتا ہے. باہر بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، اور جیسے وہ دروازہ اوپن کرتا ہے تو اذان سنائی دیتی ہے، وہ بھی فجر کی. تو وہ سارا جو کمبینیشن تھا وہ بہت اچھا تھا. اسی طرح شیرین کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی، اسپیشلی جیسے رات کو وہ سارا سین ہوتا ہے جس میں شہربانو کی ڈیتھ ہوتی ہے تو دوسرے دن صبح آ کے بڑے آرام سے بریکنگ نیوز دے دیتی ہے ابی جان کو کہ شہربانو جو ہے وہ مس پلیس ہے. وہ جو سہراب لالا والی سائڈ ہے اس سائڈ پر بھی نہیں مل رہی، اور حویلی میں بھی سارا ڈھونڈ لیا، کہیں پر شہربانو کا پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر. اب اگر ہم سہراب لالا کی بات کریں تو ہے تو وہ نیگیٹو کیریکٹر، لیکن نیگیٹو کیریکٹر کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ اتنی اچھی نیگیٹو ایکٹنگ کرے کہ وہ اپنے رول کے ساتھ پورا اس کو جسٹیفائی کرے. سو وہ سہراب نے کیا کہ جیسے اس کی ساری کنورزیشن ہوتی ہے پہلے شہربانو کے ساتھ، اور ظاہر ہے شروع سے ہی اس کے اوپر ڈاؤٹ تو ہے کہ یہی زہر دے رہا ہے تھرو شیرین، اور اپنی مرضی کی خبریں پہنچا رہا ہے تورسم کے بندے زمرد خان کو، تاکہ تورسم کو اس کی مرضی کی نیوز ملے، اس کو اور کوئی نیوز نہ ملے. اور اسی طرح پھر آگے چل کے جب وہ مرڈر کر چکتا ہے، اس کا کرنا تو وہ نہیں چاہ رہا ہوتا، ظاہر ہے اس کو اپنی بہن سے بہت پیار ہوتا ہے اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ تم اس کو کنونس کرو سربلند کو، اور میں بی جان سے کہہ کے تمہاری شادی کا ارینجمنٹ کرتا ہوں اور تم اس کو لے کے امریکہ چلی جاؤ، اور یہاں سب کچھ میں سنبھال لوں گا. کیونکہ یہی اس کے دماغ میں پلاننگ بھی یہی ہے کہ نہیں جی میں سردار بننا چاہتا ہوں اور میں ہی بنوں اور سربلند نہ بنے. تو اس میں وہ جس طرح سے ہر چیز کو وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس طرح سے وہ ایکٹنگ کر رہا تھا، اور اس سارے سین میں، اور اس کے بعد جب وہ جا کے ادھر بیٹھا ہوتا ہے کلف پہ، اور وہ مطلب اس کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں کیسے وہ شہربانو کو لے کے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرے لیے تم کیا چیز ہو یا کیا میں نے رکھتی ہو. اور وہ سارا سین جو تھا وہ بہت ایموشنل، اور اسپیشلی جس وقت وہ چیختا ہے اکیلے بیٹھا ہوا، کیونکہ وہ جو اس کے اندر وہ پین ہے کہ یہ اس سے کیا ہو گیا، تو وہ اس کے اندر اس وقت مطلب نظر آتی ہے کہ کس قدر وہ پین ہے، اس کو کتنے کرب سے وہ گزر رہا ہے اس ٹائم پر. اور پھر دکھاتے ہیں کہ سہراب اندر سے آتا ہے جس وقت شاہبانو اور اس کا بیٹا وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شہربانو کو، تو وہ آ کے بڑا نارملی بات کرتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور ہاتھ حالانکہ اس کا کام جاتا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ پاکٹ میں رکھ لیتا ہے ویسٹ کوٹ کی. اچھا ایک اور بات بڑی سرپرائزنگ ہے، وہ اتنے لوگ تو ہم نے اب تک دیکھے ہی نہیں ہیں حویلی میں پہرا دیتے ہوئے، یا ویسے بھی جتنے لوگ یہ اب اکٹھے ہو گئے کہ جن کے اوپر سہراب جو ہے اپنا روپ ڈال رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ جی دیکھو جا کے اندر باہر ہر طرف دیکھو کہ شہربانو کدھر گئی ہے. اب یہاں پر ایک چیز نوٹسیبل ہے، شاید آپ نے بھی کی ہو. اب دیکھا جائے تو یہ سربلند کا بھی امتحان ہے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ سربلند کو شہربانو کتنی یاد ہے جو اس کی لاسٹ کنورسیشن اس کے ساتھ ہوئی تھی اس میں. اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ شیرین آتی ہے بھاگتی بھی، اور آ کے کہتی ہے کہ جی یہ بالی ملی ہے شہربانو کی.
جبکہ شہربانو نے بالیاں تو پہنی ہوئی نہیں تھی، اس نے تو جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں سہراب کیسے ایکسپوز ہوتا ہے۔ آیا شیرین اس کو ایکسپوز کرتی ہے یا پھر زرغون کرتا ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں تو ربیہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اپنی حرکتوں کی وجہ سے سہراب خود ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ سہراب کی ایکٹنگ تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور، تو جو سب سے زیادہ شور مچا رہا ہوتا ہے نا یا ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی سچویشن میں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ رسپانسبل وہی ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو وہی حساب سہراب کا ہے، تو وہ جس طرح چیخ چلا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ ضرور اسی نے کیا۔ اگر سربلند اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کرے تو وہ وہاں تک پہنچ جائے گا، کیونکہ سامنے سامنے ہی ہے۔ سب لوگ تو صبح سے پتہ چلا ان کو اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شہربانو کدھر گئی، جبکہ سہراب کہہ رہا ہے کہ وہ رات سے غائب ہے، بانو کل رات سے غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا اگر لاسٹ کنورزیشن جیسے میں نے پہلے کہا سربلند کو یاد ہے شہربانو سے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے جھمکے پہنے ہوئے تھے، بالی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اب یہ ایپیسوڈ ساری بیس کر رہی تھی بانو کے مس پلیس ہونے پہ، اور پھر اس کو ڈھونڈا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی تک تو یہ ڈسکلوز ہی نہیں ہوا تھا کہ بانو کا مرڈر ہوا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے سربلند کو کہ جی اس نے اوپر سے شاید جم کر دیا اور کہیں نیچے گھاٹی میں گر گئی ہے، گہری کھائی میں گر گئی ہے، اور اس کا کچھ پتہ نہیں کیونکہ دوپٹہ مل گیا، خون لگا ہوا ہے اس پہ اور سب کچھ۔ لیکن کہیں کہیں ایسے سمجھ آتی ہے کہ سربلند ریئلائز کر رہا ہے چیزوں کو کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب جو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ہمیں پرومو دکھایا جا رہا ہے، اس پر جو پلان کے مطابق وہ کر رہا ہے سہراب اور شیرین، جو پکچر دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی سربلند اور شہربانو کی آپس میں جو بھی کانورزیشن ہوئی ہے یا ان کے درمیان میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو وہ ربیہ کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن سربلند ربیہ کو پروٹیکٹ کرے گا اور اس کو جانے سے روک دے گا حویلی سے۔ اور پھر کسی ٹائم چونکہ ربیہ کو شہربانو پوری حویلی کا ٹور کروا چکی ہوئی ہے، تو ربیہ جائے گی بیک سائڈ پر اور وہاں سے اس کو کوئی نہ کوئی کلو ملے گا شیرین اور سہراب کا، اور پھر یہ وہاں سے بھاگ کے آئے گی اپنے جہاں پر یہ مطلب رہ رہی ہے اس روم کی طرف جائے گی۔ شہربانو اور سربلند بھی حویلی کے اس حصے میں جایا کرتے تھے اکثر، تو اسی کے اکارڈنگ سربلند ادھر جائے گا اور واک کر رہا ہوگا، لیکن وہ تو اپنے خیال میں ہوگا، پھر بھی اس کو زرغون ملے گا کیونکہ اس سائڈ پہ زرغون ہوتا ہے، اور اس بات کی پاسبلٹی موجود ہے کہ زرغون سربلند کو بتا دے گا کہ شہربانو کا مرڈر کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ شروع میں سہراب کو زرغون پہ کبھی شک نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اس کا اپنا بندہ ہے، اس لیے وہ ربیہ کو ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، جس کی صورت میں ربیہ حویلی چھوڑ کے بھاگے گی۔ سربلند ربیہ کو بچانے جائے گا اور وہاں پر سربلند کی پہلے لڑائی ہوگی سہراب کے لوگوں سے اور اس کے بعد سہراب سے ہوگی، اور وہاں پر زرغون بھی آئے گا اور وہاں سہراب کو پتہ چل جائے گا کہ زرغون نے بتایا سربلند کو، اور پھر زرغون اور سہراب کی لڑائی ہوگی اور زرغون اس کی ڈیتھ ہوگی۔ اب شہربانو کے بعد جو ڈیتھ ہوگی وہ زرغون کی ہوگی۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس طرح دیکھنے کے لیے، کیونکہ میری پریڈکشن تو یہی بتا رہی ہے یہ سارے سینس دیکھتے ہوئے اور ٹیزرز دیکھتے ہوئے کہ یقیناً ایسے ہوگا۔ آپ کے اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ہمارا فیس بک پیج فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔